السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، آج کا جمعۃ المبارک کا بیان حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر و عمل، داتا صاحب کا عقیدہ کیا تھا اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کیسا تھا۔ داتا صاحب کی زندگی کا ایک مختصر حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین حاضرین، انسانی تاریخ کا ایک بڑا سنہرا دور تھا جس کو دور نبوت کہا جاتا ہے، زمانہ نبوت۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام سکھاتے تھے، اور وہ کیسا سما ہوگا کہ سکھانے والے استاد نبیوں کے امام ہیں اور سیکھنے والے میرے نبی کے چار یار ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضور کے بہت سارے صحابہ ہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی شخصیات کی وہ محفل کیا محفل ہوگی۔ تو میرے حضور ان کو سکھاتے تھے اور وہ نبی پاک کی ہر بات کو فالو کرتے تھے، کاپی کرتے تھے، ہر بات نبی پاک کی سر آنکھوں سے مانتے تھے۔ اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت آبرو بھی قربان کرنی پڑتی، لیکن نبی کی بات سے پیچھے نہ ہٹتے تھے۔ تو وقت گزرتا گیا، حضور دنیا سے چلے گئے، پھر دور آیا صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین۔ یہ تین زمانے وہ ہیں جس کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ قرار دیا۔ انسانی تاریخ میں تین زمانے سب سے اعلیٰ ہیں۔ ایک وہ دور جس کو صحابہ کا زمانہ کہا جاتا ہے، ایک وہ تابعین اور ایک تبع تابعین۔ یہ تین زمانے، اس کو بہترین دور سرکار نے کیوں قرار دیا؟ وجہ اس کی یہ بہت بڑی ہے، وہ یہ کہ ان تین زمانوں میں میرے نبی پاک کی تعلیمات لوگوں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوا عقیدہ لوگوں کی زندگی میں رائج رہا۔ لوگوں میں نبی پاک کی سنت، سرکار کی شریعت، سرکار کی محبت کی جھلک نظر آتی تھی۔ تو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو اپنے بڑے بزرگوں کے عمل سے پہچانتے تھے کہ یار ہمارا بڑا ایسا کرتا تھا، وہی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے۔ ان کو حضور کی نور نبوت کی چمک اس زمانے تک نظر آئی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور حتیٰ کہ دور فتنوں کا شروع ہوا، نئے نئے فرقے بنے، نیا نیا دور، نیا نیا زمانہ، نیا نیا کلچر آنا شروع ہوا۔ تو اس زمانے میں جب دین برائے نام رہنا شروع ہو گیا تو اللہ کے ولیوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی وہی نورانیت کو تازہ رکھنے کے لیے انہوں نے تصوف کا باقاعدہ آغاز کیا اور لوگوں کو وہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ وہ تربیت لینے کے لیے حضور داتا صاحب پیدا ہوئے غزنی میں، افغانستان کے اندر، اور افغانستان میں ذات کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے سید ہیں۔ داتا صاحب کیا ہیں؟ سید ہیں، اور حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اپنے والدین سے اچھی تربیت بھی ملی، عمل بھی ہے۔ اور داتا صاحب وہ ہیں کہ اتنا چہرے پہ نور ہوتا تھا کہ جو داتا صاحب کو دیکھتا وہ دیکھتے ہی رہ جاتا۔ اتنا اللہ نے ان کو حسن عطا کیا تھا، حسن بھی تھا، خاندانی ایک روب دبدبا بھی تھا کہ سید ہے، اور ایک طرف سے نہیں، نجیب الطرفین، ماں بھی سید ہے، باپ بھی سید ہے۔ اتنا عظیم سید ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ اتنے بڑے بزرگ، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، خاندانی سید بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، تو بھائی ایسے بندے کو کسی پیر پکڑنے کی ضرورت تھی؟ بولیے، نہیں تھی۔ آپ بھی کہیں گے نہیں تھی، لیکن پھر بھی حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ غزنی سے چلے ملک شام۔ ملک شام میں جا کے ایک بزرگ، ایک اللہ والا شیخ ابو الفضل خوتلی رحمت اللہ علیہ، ان کے خانقاہ میں، ان کے آستانے میں جا کر 4 سال داتا صاحب فرماتے میں نے جھاڑو بھی پھیڑا اپنے مرشد کے خانے میں،
وہاں مرشد کے کپڑے بھی دھوئے، مرشد کے جوتے بھی سیدھے کیے، ان کی خدمت بھی کی ہے، ان کو کھانا بھی کھلایا، ان کو پانی بھی پلایا۔ تو کسی نے پوچھا آپ اتنا عظیم المرتبہ سید ہیں، آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت، جس کو دین بھی گھر سے ملا، علم بھی گھر سے ملا، شریعت بھی گھر سے ملی، حسن و جمال بھی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، ایسے بندے کو کسی پیر کی، کسی شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں اس لیے اپنے مرشد خانے میں جا کر وہ عاجزی اور انکساری کی کہ میرے رب سے شیطان نے کہا تھا اے میرے رب فَبِعِزَّتِكَ، یا اللہ مجھے تیری ذات کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ضرور میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، کسی کو شراب میں لگاؤں گا، کسی کو زنا میں لگاؤں گا، کسی کو جاہو منصب اور خاندانی برادری کی تکبر میں لگا دوں گا، یا اللہ یہ سب لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ سے شیطان نے کہا اے میرے رب، دیکھو شیطان بھی اللہ کو اللہ تو مانتا تھا، شیطان بھی کہہ رہا ہے فَبِعِزَّتِكَ، یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں گمراہ کروں گا، لیکن إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ ان لوگوں پر میرا وس نہیں چلے گا جو تیرے ولی بن جائیں گے۔ یہ اللہ اور شیطان کے درمیان مکالمہ یہ قرآن میں موجود ہے، یہ قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں مرشد خانے میں اس لیے آیا کہ علم بھی ہے، خاندانی منصب بھی ہے، خوبصورتی حسن و جمال بھی اللہ نے دیا ہے، حافظ قرآن بھی ہوں، قاری قرآن بھی ہوں، لیکن ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے ولایت، اللہ کا قرب، اللہ کی دوستی۔ میں یہاں پر اللہ کے ولی کی خدمت کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ اس کی دعا سے اللہ مجھے اپنا ولی بنا دے۔ تو سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ مرشد نے پھر وہاں پر حکم دیا، داتا صاحب کی عمر ہے 25 سال، کتنی ہے؟ 25 سال۔ فرمایا شادی کی اور اس کے بعد فرمایا 2 سال بیوی کی محبت میں گرفتار رہا۔ یہ بیوی سے محبت کرنا منع نہیں ہے، لیکن داتا صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں نا وہ ایک رمز کی بات ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بیوی سے محبت منع، سارے بولو نہیں ہے، بیوی سے محبت کرنی چاہیے، یہ میرے سرکار کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ایک بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مثال بتا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کھا رہی، گوشت کا ایک ٹکڑا، جہاں سے بی بی عائشہ نے گوشت کا ٹکڑا منہ میں دانتوں میں رکھ کر اس علیحدہ کیا، کاٹا گوشت کو تو رکھ دیا اور گوشت چبا رہی ہیں۔ حضور نے حضرت عائشہ کے آگے جو گوشت کا ٹکڑا وہی رکھا، فرمایا عائشہ تم نے کہاں سے کھایا ہے؟ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب لوگ اپنی بیوی کا جھوٹا بھی نہیں پیتے تھے۔ میرے سرکار کا طرز دیکھو، حضور اس برتن میں اس سائڈ سے پانی پیتے جہاں سے حضرت بی بی عائشہ نے پیا ہوتا، اور اس گوشت کو اس طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دانتوں سے کاٹا جہاں حضرت بی بی عائشہ کے منہ مبارک لگا تھا۔ اور حضور کو اتنی محبت ہے اپنی ازواج کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو بیوی سے محبت منع نہیں ہے۔ داتا صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ 2 سال تک بیوی کے محبت میں گرفتار رہا، وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بندے کا دل ایک ہے، کتنا ہے بھائی؟ اللہ بھی کتنا ہے بھائی؟ رب بھی ایک ہے اور بندے کا دل بھی، تو وہ چاہتے بندے کے دل میں محبت کا جو غلبہ ہے نا وہ اللہ کا رہنا چاہیے۔ تو فرمایا 2 سال تک اللہ کے بجائے میرے دل میں بیوی کی محبت زیادہ رہی۔ تو داتا صاحب نے فرمایا 2 سال تک محبت بیوی میں رہا، پھر وہ اللہ کو پیاری ہوگی، اللہ نے وہ محبت بھی میرے دل سے نکال دی، مطلب کہ کم کر دی۔ محبت تو رہتی ہے بیوی کی، لیکن فرمایا وہ کم ہو گئی، اللہ کی محبت کا غلبہ ہو گیا۔ اور فرمایا میرے شیخ نے کہا بھائی علی، آپ کا نام کیا ہے؟ سیدنا علی بن عثمان۔ حضرت داتا صاحب کا کیا نام ہے؟ سیدنا علی بن عثمان۔ کیسے سید ہے بھائی؟ علی بن عثمان، اس کا مطلب داتا صاحب کے والد کا نام کیا ہے بھائی؟ عثمان، اور داتا صاحب اس کا مطلب عثمان، آپ کے والد کا نام عثمان ہے، اس کا مطلب داتا صاحب پکے ٹھکے سنی تھے، کیونکہ عثمان نام تو وہی رکھے گا نا جو نبی کے یاروں سے پیار کرے گا۔ تو داتا صاحب کے والد سید، اور سید بھی عام نہیں ہے، امام حسن کی اولاد میں سے ہے۔ یار کیا منصب، کیا مقام ہے،
آج کسی کا باپ پیر ہو نا، باپ، تو بندے کے تکبر اور بندے کا یہ غرور اس کا لتھتا نہیں ہے، وہ کسی سے برابری میں سلام بھی کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو یار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماں کی طرف سے امام حسن کی نسل میں سے، باپ کی طرف سے کون ہے بھائی؟ امام حسین، امام حسن و حسین کی نسل میں سے ماں اور باپ دونوں حسنین کریمین کی اولاد، اور جن کا 8واں دادا ہی امام حسن ہو۔ آپ خود اندازہ لگائیں، داتا صاحب کا جو 8واں دادا ہے نا، سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دادا 8ویں نمبر والا اوپر، وہ کون ہے بھائی؟ نبی کے نواسے، سرکار کے نواسے ہیں۔ اب جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر شہرت، اس قدر حسن، جمال، عزت فرمایا، ایک وجہ تھی، میں اپنے مرشد کے پاس گیا، پھر مرشد نے کہا بھائی لاہور جاؤ، لاہور چلے جاؤ، اور میں خالی ہاتھ، نہ کوئی کتابیں پاس نہ اور کچھ، بس چند کپڑے گٹھری اٹھائی اور لاہور آ گئے۔ لاہور آ کر دین کی ایسی خدمت کی کہ ان کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے کہا فارسی میں، اقبال فرماتے ہیں خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت۔ فرمایا داتا صاحب جب آئے تو پنجاب کی زمین داتا صاحب کے قدم لگنے کی وجہ سے زندہ ہو گئی۔ پنجاب کو زندہ کس نے کیا؟ حضور داتا صاحب نے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ زندہ وہ مردہ مرنے والا زندہ مردہ نہیں ہے۔ جب ہم دین میں تصوف میں جو بات کہتے ہیں نا کہ کسی کو زندہ کر دیا، اس سے مراد یہ ہے میرے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندوں کی طرح ہے، اور جو اللہ کا ذکر بھول گیا اس کی مثال مردے کی طرح ہے۔ داتا صاحب آئے یہاں اللہ کے ذکر کو جو بھولے ہوئے تھے، جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل تھے، داتا صاحب کے قدم لگنے کی وجہ سے پنجاب کے لوگوں کو اللہ کی یاد ان میں تازہ ہو گئی۔ صبح ماز مہر او تابند گشت، اور داتا صاحب کے آنے سے یہاں کے مسلمانوں میں دین اس طرح روشن ہو گیا جس طرح صبح کو سورج ہوتا ہے۔ دین تو پہلے بھی لوگ جانتے تھے لیکن عمل نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے، علم کتابوں میں آپ کو مل جاتا ہے، علم آپ کو مدرسے میں مل جائے گا، علم کسی استاد سے مل جائے گا، لیکن علم پر عمل اور اس کا مشاہدہ آپ کو تب تک نہیں ملے گا جب تک تم کسی شیخ کامل کی شاگردی میں نہیں آئے۔ یاد رکھیں، اب وہ بھی اعتراض ختم ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی سید کی غیر سید سے بیعت جائز نہیں ہے، سید کسی غیر سید کی بیعت مرید نہیں بن سکتا۔ داتا صاحب جن کے مرید تھے وہ سید نہیں تھے، وہ سید نہیں تھے۔ کیوں؟ یہ یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک سید ہونا بڑا اعزاز ہے، لیکن اس سے بھی بڑا اعزاز کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے جانتے ہو عزت والا کون ہے؟ عزت سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے میری بڑی عزت ہے، کوئی پیسے کے نام پر، کوئی سیاست کے نام پر، کوئی شہرت کے نام پر، کوئی علم کے نام پر کہتا ہے میری بڑی عزت ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے نہ تو تمہارے پیسوں کے اوپر تمہاری عزت، نہ تمہاری شہرت کے اوپر تمہاری عزت، نہ تمہارے کاروبار کے اوپر تمہاری عزت، نہ تمہارے سیاست اور اختیارات اور وزارت کے اوپر تمہاری عزت۔ عزت میرے مولا کس میں ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ جو اللہ کے لیے کیا کرتا ہے بھائی؟ تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو تقوی کی میں نے 7 قسمیں پچھلے جمعے کو بتائی تھی نا، تو یاد ہوں گی، اگر نہیں یاد تو پھر انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 25 سال کی عمر میں آئے یہاں پر، اور یہ 25 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جب انسان اپنا فیوچر بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں کاروبار سیٹ کر لوں اپنا،
میں گھر بنا لوں، میں شادی کر لوں، میں بچے پیدا کر لوں، یعنی یہ بڑی انسان کے مستقبل کے فیصلے کی عمر ہوتی ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقبل کا فیصلہ کیسا کیا؟ دیکھو، جب یہاں آئے جادوگر، شعبدہ باز، اس طرح کے لوگ تھے، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے ولی اللہ آئے یہاں پر، لوگوں نے کہا بی بی، لوگوں کو ایک بی بی گزرے، اس کو کہا کہ یہ جو دودھ ہے نا، یہاں پر یہ غریب بچے پڑھتے ہیں تو ان کی خدمت کیا کرو۔ داتا صاحب نے پوری زندگی اپنے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا تو نبی کے دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا، بلکہ دیا ہے۔ دینے والے داتا کا آپ کا لقب جو ہے آپ کی زندگی میں پڑ چکا تھا، آپ نے ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھیں، نام ہی آپ کا داتا پڑ گیا، دینے والا، بانٹنے والا، سخاوت والا۔ تو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ جب بی بی سے بولا کہ یہ آپ کی اتنی گائیں بھینسیں، بچوں کی خدمت کیا کرو، تو اس نے بولا کہ اگر آپ کو دودھ دیا تو یہاں ایک شعبدہ باز جادوگر بھی ہے، اور اس کو نہ دودھ پہنچانا تو ہماری گائیں بھینسوں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دودھ تو نبی کے دین کے طلبہ، نبی کے دین کے خادموں کو دے، تیرے خون جو ہے، تیرے گائے بھینسوں کے تھنوں سے جو خون بند ہوگا، میں اس کی گارنٹی دے دیتا ہوں کہ خون نہیں آئے گا۔ اس نے کہا نہیں، وہ بڑے عرصے سے ہے۔ آپ نے فرمایا تو دے تو صحیح۔ جب دیا تو وہ شعبدہ باز کی تو دکانداری بند ہو گئی نا، کیونکہ اتنا بڑا ولی اللہ آ گیا، اب اس کے آگے کس کا زور؟ تو اس نے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا کہ میں ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں، بہت سارے دھمکیاں دیں۔ تو داتا صاحب کے سامنے اڑنا شروع کر دیا، آپ کے سامنے ہوا میں اڑ رہا ہے، لوگ کہہ رہے کیا بات ہے، بڑی بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ تو اڑ رہی ہے داتا صاحب کے سامنے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتی کو اشارہ کیا، جوتی مارتے ہوئے ان کو نیچے لے آئی، اس جادوگر کو نیچے لے آئی۔ اب وہی جادوگر حضور داتا صاحب کے آگے جو ہے اس نے توبہ کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور اسی کی آج قبر ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں، جس کو شیخ ہندی کے نام سے جانتے ہیں۔ داتا صاحب کا ایک ہی مرید ہے، ایک ہی مرید ہے، شیخ ہندی۔ اب وہ مسلمان ہوا، اب آج جو داتا صاحب کے دربار میں جو گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری شیخ ہندی کی اولاد ہے۔ داتا صاحب کی اپنی اولاد تو تھی نہیں، اب یہ اس کی نسل چل رہی ہے، جو کہتے ہیں ہم سجادہ نشین داتا ہے، دربار عالیہ داتا صاحب، تو یہ سجادہ نشین داتا صاحب کے نہیں ہیں، یہ شیخ ہندی کی ہیں۔ تو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کشف المحجوب، یہ وہ کتاب ہے، یہ داتا صاحب کی زندگی کی بچی ہوئی ایک کتاب ہے۔ ویسے داتا صاحب نے 5 کتابیں لکھی ہیں، کتنی ہیں؟ 5 کتابیں ہیں، بچی ایک ہی ہے۔ اور آپ نے خود بتایا 4 کتابیں لوگوں نے مجھ سے لے کر اپنے نام پر شائع کروا دی، لیکن ان کتابوں کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے۔ چوری کی نا، علم کی چوری، اپنے نام پر محنت داتا صاحب نے کی، انہوں نے اپنے نام سے شائع کروائیں، ان کتابوں کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ایک کتاب فرمایا میں نے سوچا ایسی کتاب لکھوں جس سے رازوں سے پردہ اٹھے، یہ کتاب کا نام ہے کشف المحجوب۔ سارے بولو کشف یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اور اے سنیو، داتا صاحب نو مانتے تو داتا صاحب نو پڑھو بھی۔ داتا صاحب نے اندے جی کی کیا ہے، ہمارے سنی بڑے عاشق ہیں، اور پچھلے جمعے کچھ لوگ ناراض ہوئے چادروں والی بات سے، تو دیکھو میری کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ چادریں چڑھانیاں حرام نے، نہیں، میں کہتا ہوں ڈھول بجانا حرام ہے، ڈھول بجانا حرام ہے۔ عورتوں کا مزاروں پر بے پردہ ہو کر جانا، طواف کرنا، یہ تو واضح باتیں ہیں یار، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں وہابی دیوبندی کا فرق ہو، یہ ہم سنی بھی کہتے ہیں، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ اور میں نے اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا تھا، لیکن کچھ لوگ ناراض ہو گئے، اے جی مولوی صاحب نے جی چادریں حرام کہتا، او بھائی حرام میں نے بولا ڈھول کے ساتھ، چادروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل بیت کا، آیت الکرسی، قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں نا چادروں پر، اور کیا ہوتا ہے۔ اب میں رات کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزار کے پاس گیا، بھائی چرس پی رہے ہیں لوگ، ہاتھوں پہ سگریٹ لگائے، اور سر پہ وہی مزاروں پہ جو چادریں رکھتے ہیں نا، سر پہ باندھی ہوئی ہے، قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، آیت الکرسی اوپر لکھی ہے،
تو بھائی ہاتھ میں چرس کا سگریٹ پکڑا ہے اور سر پہ چادر لپیٹی ہوئی ہے، تو مجھے بتاؤ قرآن مجید کو بے وضو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ایک آیت کو بھی قرآن کی، اور جس نے سر پہ باندھ کر اسی چادر کو ہاتھ میں چرس کا سوٹا لگایا ہوا ہے، تو مجھے بتاؤ یہ جائز ہے؟ سارے بولو، حرام ہے نا یہ۔ تو جو یہ غلط کام کرے وہ غلط ہے، وہ چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ قرآن کا واضح اصول ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل، میں تمہیں عدل انصاف کا حکم دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ تو عدل انصاف ایسا ہے تھوڑی ہے کہ سنی کرے تو جائز ہے، دوسرا کوئی کرے تو ناجائز ہے، نہیں، سنی کرے تب بھی ناجائز، دوسرا کرے تب بھی ناجائز۔ ہاں جائز طریقے سے دربار جائیں، مزار جائیں، تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کریں، وہاں پر صدقات و خیرات کریں، کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں، جائیں۔ میں الحمدللہ خود میں یہ ممبر پر جو بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو کبھی کبھی داتا صاحب جاتے ہو گے نا، اللہ کا شکر ہے اس فقیر، میں یہ ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عجز و انکساری سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 6 سال تم لوگ کبھی کبھی جاتے ہو، میں نے 6 سال صبح اور شام مدرسے جاتے ہوئے، مدرسے سے آتے ہوئے، پڑھا بھی داتا صاحب کے مدرسے میں ہو، اور جاتے ہوئے بھی سلام کیا اور آتے ہوئے بھی سلام کیا، 6 سال۔ تم لوگ کبھی کبھی جاتے ہو داتا صاحب، میں الحمدللہ 6 سال مجھے داتا صاحب نے اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ شاید ہے کوئی کسی اور مدرسے پڑھ گئے، میں داتا صاحب کے مدرسے پڑھیا۔ یہ مزار جی یہ تصویر بنی ہے، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم صبح جاتے ہوئے بھی مدرسے پہلے سلام کرتے تھے، اور مدرسے سے جب نکلتے تھے، کیونکہ مدرسہ اوپر تھا، ہمارا بیسمنٹ میں مدرسہ ہے، یہ اوپر مزار ہے، نیچے بیسمنٹ میں مدرسہ ہے، نیچے مزار شریف کی ہماری لائبریری ہے جہاں ہم نے علم دین پڑھا ہے۔ 6 سال لگاتار میں پڑھتا رہا ہوں، یار میں کیسے مزاروں اور اولیاء کے خلاف بات کر سکتا ہوں؟ اور بھی باتیں چھوڑے، میں جب پیروں کے بارے میں بات کرتا ہوں تو آپ لوگ سمجھتے شاید پیران کے خلاف ہے، اور بھائی میں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، مجھے اساتذہ نے بھی خلافت دی ہے، مجھے میرے شیخ نے بھی دی ہے، اور الحمدللہ میرے الحمدللہ مریدین ہیں، میں الحمدللہ پیر ہوں، خالی مولوی نہیں ہوں۔ کوئی پیری میں آئے کوئی بات کرے ہمارے ساتھ، پیری مریدی میں کرے، تصوف میں کرے، ہم آپ اس کو تصوف کی زبان میں بات کریں گے، ہم اس سے ایسے نہیں ہیں کہ ہم چٹے مولوی ہیں، نہیں، الحمدللہ ہمارے مریدین ہیں، لیکن میں یہ باتیں کرتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کا جو بنیادی عقیدہ نا وہ خراب نہ ہو، وہ اس میں بگاڑ نہ آئے، ٹھیک ہے؟ حدود و قیود ہیں ہر چیز کی، ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے، اس کو کراس مت کریں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ سے پیار کریں، ان کو ایصال ثواب کریں، صدقات و خیرات کریں، اور دعا کریں کہ اللہ یہ ثواب میں ان کو پہنچاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری نظر اس پہ پڑ جائے، کس کی نظر؟ فرمایا میری نظر اگر وہ چاہتا ہے کہ پڑ جائے تو اس کو ایک کام کرنا ہوگا، یہ کشف المجوب میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، داتا صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنا۔ فرمایا ایک ولی اللہ بوڑھی خاتون تھی، بڑی نیک خاتون، وہ ازبکستان، افغانستان سے بھی پرلا علاقہ، وہاں پر فرمایا وہ بوڑھی خاتون رہتی تھی، تو مجھے کسی نے بتایا بڑی اللہ کی نیک ولی ہے، تو میں ان کی زیارت کے لیے کئی دن سفر کر کے جب پہنچا افغانستان سے ازبکستان، جب ان کی زیارت کے لیے پہنچا تو انہوں نے کہا بیٹا علی کس کام کے لیے آئے ہو، کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو دادا صاحب فرماتے میں نے عرض کیا ماں جی میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پہ نظر کرم ڈال دیں، آپ کی نظر مل جائے مجھے۔ اب داتا صاحب نے یہ داتا صاحب کی جو کشف الموجوب ہے فارسی میں ہے، یہ دیکھیں یہ فارسی زبان میں ہے، یہ اردو میں نہیں ہے، داتا صاحب نے فارسی میں لکھی ہے، یہ اصل ہے کشف الموجوب۔ آپ جتنے لوگ دیکھتے ہیں یہ وہ اردو ترجمے ہیں، یہ وہ نسخہ ہے جو داتا صاحب کے بعد بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، انہوں نے شائع کروایا۔ اب آئیے دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان بوڑھی خاتون سے کہا کہ مجھے آپ کی کیا مل جائے بھائی؟ نظر، نگاہ حاصل ہو جائے۔ تو بات سنیے، بڑا اہم واقعہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے یار میں داتا صاحب جاؤں مجھ پہ داتا صاحب کی نظر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میں تجھ پہ راز کھولتا ہوں کہ ولیوں کی نظر کیسے ملتی ہے، اللہ کے ولیوں کی نگاہ کیسے پڑتی ہے، ان کی نگاہ عنایت بندے پر کیسے کام کرتی ہے۔ فرمایا میں نے جب ان بڑھیا سے کہا کہ مجھے آپ کی نظر چاہیے، انہوں نے کہا علی
میری نظر تو تم پر روحانیت کے لحاظ سے اس دن سے تھی جس دن تم نے پہلی دفعہ توبہ کی تھی، اور اس دن سے لے کر آج تک تم اپنی توبہ پہ قائم ہو، تم نے اپنی توبہ نہیں توڑی۔ تو دادا صاحب نے فرمایا مجھے یہ راز معلوم ہو گیا ولیوں کی نگاہ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جسم کا قریب ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک دل قریب نہ ہو۔ آپ مزار شریف کے پاس چلے جائیں لیکن داتا صاحب کے فکر اور داتا صاحب کے نظریے داتا صاحب کے عمل پر نہ ہو تو آپ کا مزار پر بھی جانا کچھ فائدہ نہیں کرے گا۔ لیکن جب دل داتا صاحب سے جڑا ہو اور پھر مزار پر حاضری دو، پھر مزار پر جاؤ گے، نظر بھی ملے گی، داتا کا فیض بھی ملے گا۔ اولیاء کے مزار پر جایا کرو، وہاں پر حاضری دو، وہاں پر